السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی زبردست موضوع لے کر کے آیا ہوں، جس کی جانکاری ہمارے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو مسلمان ہم کہلاتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس انسان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو آج ہم اسی جنتی کے جنت کے حوالے سے بہت ہی زبردست بات آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اور بہت ہی انوکھی چیز آپ کے سامنے میں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس کو بیان کرنے سے قبل میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارا دینی اور دنیاوی عام معلومات چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز ہمارا چینل دینی اور دنیاوی عام معلومات کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے تمام تر دینی اور دنیاوی عام معلومات کے حوالے سے ویڈیو تاکہ آپ تک جلد سے جلد پہنچے اور آپ ان تمام تر جو ہے جانکاریوں سے مستفیض ہوں، اور جانکاریوں سے اب تک ناآشنا تھے وہ آشنا ہو جائیں۔ محترم سامعین کرام، تو آئیے ہم آپ تک جنت کے حوالے سے چند انوکھی باتیں ہم آپ تک پہنچائیں، اور ان چند انوکھی باتوں کو جنتیوں کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ الحمدللہ جو بھی بھائی اب تک نہیں جانتے ہیں ان چند انوکھی باتوں کو، انشاءاللہ وہ آپ جاننے والے ہیں۔ میں آپ تک جنت کے چند انوکھی باتوں کو پہنچاؤں کہ اس سے قبل رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کر کے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر فیض و برکات سے مستفیض ہوں، اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میں جنت کے حوالے سے 6 چیزیں میں بہت ہی انوکھی بتانے والا ہوں۔ 6 چیزیں اور 6 چیزیں نہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ 7 چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلی بات میں آپ تمام تر جنتیوں تک یہ جنت کے حوالے سے سب سے پہلی بات پہنچانا چاہتا ہوں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ جنت میں جنتی کا قد یعنی اونچائی، آج کوئی 4 فٹ ہے، 5 فٹ ہے، 3 فٹ ہے، 2.5 فٹ ہے، اس طرح کے اونچائی کے اونچے لوگ ہیں۔ عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت میں جو ہے جنتیوں کا قد کتنا ہوگا، اس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، مذکور ہوتا ہے، وہ آپ سماعت کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اہل جنت اعلیٰ ادنا حضرت آدم کے قد پر جوان ہوں گے، بے بال، بے ریش اور برود، گہری سرمگی آنکھوں والے ہوں گے۔ حضرت آدم کا قد 60 گز تھا۔ اہل جنت اور ان کی عورتیں سب ایک مقدار کے ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے درمیانی تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے درمیانی قد کے ہوں گے۔ دوسرا نمبر کہ جنت میں جنتیوں کی عمر کیا ہوگی، جنت میں جنتیوں کی عمر کیا ہوگی، اس کے حوالے سے غنیت الطالبین ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اس میں ہے کہ جنتی کی عمر جنت میں کیا ہوں گی، اس کا جواب آپ سماعت کریں کہ اہل جنت مرد ہوں یا عورتیں، سب کے سب اہل جنت مرد ہوں یا عورتیں، سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمر کے یعنی 33 سال کے ہوں گے، یعنی 33 ایئرس کے ہوں گے۔ بچہ اگر کوئی چھوٹا ہوگا، 33 سے چھوٹے اگر کوئی بچے ہوں گے تو ان کی عمر بڑھا دیا جائے گا
اور جو زیادہ جن کی عمر ہوگی 33 سال سے ان کی عمر گھٹا دیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمر کے یعنی 33 سال کے ہوں گے، بچہ بڑا ہو جائے گا اور بوڑھے کی عمر گھٹ کر 33 سال ہو جائے گی۔ تو کیا آپ کو یہ معلوم تھا کہ جنت میں جنتی کی عمر کیا ہوں گی؟ اب آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جنت میں جنتی کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر یعنی 33 سال کے ہوں گے، تمام تر جنتی۔ اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے کہ جنت میں جنتی کی خوبصورتی، جنتی کا حسن کیسا ہوگا؟ جنت میں جنتی کا حسن، خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اہل مرد ہوں یا عورتیں، سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے برابر حسین ہوں گے۔ اللہ اکبر! آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر اور زلیخا کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کے درمیان کی محبت اور اس کے حسن کے حوالے سے تو فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی خوبصورت ہوں گے، جنت میں جنتی کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے برابر ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے چوتھا، یعنی چوتھا نمبر، سب سے پہلا نمبر میں نے آپ کو بتایا جنتی کا قد، جنتی کی عمر، جنتی کا حسن۔ چوتھے نمبر میں آتا ہے جنتی کا دل۔ فرماتے ہیں کہ جنتی کا دل کیسا ہوگا جنت میں؟ کہتے ہیں کہ جنتی ایک چشمہ میں نہا کر دوسرے چشمہ کا پانی پیے گا جو اس کے دل کو پاک کر دے گا، اور اس کا دل حضرت ایوب علیہ السلام کے دل کی طرح پاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! وہ نبی، معزز محترم نبی، بہت ہی اپنے آپ میں ایک رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول نبی، اور کیوں نہ تمام انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، لیکن ان میں سے بھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کا مرتبہ اپنے آپ میں ایک الگ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح جنتی کا دل پاک و صاف ہو جائے گا۔ پانچویں نمبر میں آتا ہے کہ جنتی کی زبان۔ جنتی کی زبان کون سی زبان ہوگی؟ جنت یہاں تو طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں، کوئی بھوجپوری بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے۔ تو مرنے کے بعد جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو جب جہنم میں جہنمیوں کو بھیج دیا جائے گا، جنت میں جنتیوں کو بھیج دیا جائے گا، تو وہ جنتی جو جنت میں بھیج دیے جائیں گے تو وہ وہاں جا کر کون سی زبان بولیں گے؟ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تمام اہل جنت کی زبان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پر عربی ہوگی، یعنی عربی زبان ہوگی تمام جنتی کی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تمام جنتی چل کر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دربان کہیں گے آپ کا مزاج ٹھیک ہے؟ جنتی کہیں گے جی ہاں۔ تو دربان کہیں گے ہمیشہ کے لیے اندر آ جائیے۔ دربان ان کو پہلے یہ بشارت دے دیں گے کہ وہ داخل ہونے کے بعد پھر کبھی جنت سے نہ نکلیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے ساتھ ہوں گے اور سامنے سے ایک فرشتہ آئے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو معلوم ہوا کہ جنت میں جنتی کی زبان عربی زبان ہوگی۔ محترم بزرگوں، آپ دنیا میں کوئی بھی زبان بول لو، اگر آپ جنتی ہونے والے ہیں اور آپ جنت میں جانے والے ہیں، اور آپ نے دنیا میں جنت کے اگر کام کیے ہوں گے تو انشاءاللہ جنت ضرور جائیں گے، اور اگر جنت میں جانے والے ہیں تو آپ کی زبان جنت میں عربی زبان ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جنت کی سواری، کہتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کی سواری کیا ہوگی؟ جس کے ساتھ سبز یاقوت کے ایک عمدہ اونٹنی ہوگی،
اس کی مہار سرخ یاقوت کی ہوں گی، پالان کا اگلا اور پچھلا حصہ موتی اور یاقوت کا ہوگا، پالان کے دونوں پہلو سونے اور چاندی کے ہوں گے، فرشتے کے ساتھ لباس 70 جوڑے بھی ہوں گے، جنتی جوڑے پہن لے گا تو فرشتہ اس کے سر پر تاج رکھے گا، جنتی کے جلووں میں درکنوں سیپ میں چھپے ہوئے صاف اور شفاف موتی جیسے 10,000 غلمان ہوں گے، فرشتہ کہے گا اے اللہ کے دوست سوار ہو جائیے، یہ آپ کا ہے، اور اسی طرح کہ آپ کے لیے اور بھی ہیں، چنانچہ جنتی سوار ہو جائے گا، اونٹنی کے پرندوں کی طرح دو بازو ہوں گے، اور بقدر رسائی نگاہ اس کا قد ہوگا، اس طرح جنتی اپنے مکان پر پہنچ جائے گا اور محلات کے پاس اترے گا جن کا ذکر پہلے وعظ میں آ چکا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یعنی تمہارے نیک اعمال کی کوششوں کی قدر کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں جنتی کی کیفیت کیا ہوگی؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ جنت کی زمین کیسی ہے؟ فرمایا چاند کے چکنے مرمرے پتھروں کی طرح، اس کی مٹی مشک کی ہوگی، تیلے زعفران کے ہوں گے، جو چوطرفہ احاطہ کی دیواریں موتی یاقوت اور سونے چاندی کی ہوں گی، اندر سے باہر کی چیز اور باہر سے اندر کی چیز نظر آئے گی، جنت میں کوئی محل ایسا نہ ہوگا جس کا اندرون باہر سے اور بیرون اندر سے نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جنتیں ہیں، پہلا الجنہ، دوسرا عدن اور تیسرا دارالسلام۔ الجنہ عدن سے 70 کروڑویں حصے چھوٹی ہے، الجنہ کے محل باہر سے سونے کے اور اندر سے زمرد کے ہوں گے، اس کے برج یاقوت سرخ کے اور جھروں کے موتیوں کی لڑیوں کے ہوں گے۔ فرمایا جنت کے 100 درجے ہوں گے، ہر 2 درجوں کے درمیان ایک امیر ہوگا جس کی بزرگی اور برتری کا سب اقرار کریں گے، جنت کے پہاڑ سفید مشک اور زرد زعفران کے ہوں گے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو حضرات آپ کے سامنے میں نے عرض کیا جنتی کا قد، جنتی کی عمر، جنتی کا حسن، جنتی کا دل، جنتی کی زبان، جنتی کی سواری اور جنتی کی کیفیت، جنت میں کیا کیا ہوگی۔ ضرور آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پوری جانکاری حاصل کریں اور دوسروں تک اس جانکاری کو پہنچائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی دین کی باتیں پہنچانے کے صدقے میں تمام تر فیض و برکات سے آپ کو مالا مال کرے اور تمام تر پریشانیوں سے محفوظ و معمون رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔